بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی خاص اور اہم رات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ رات بہت ہی فضیلت اور اونچے رتبے والی رات ہے۔ اس رات کا نام ہے شب قدر۔ پورے سال کے 12 مہینوں میں جتنی بھی راتیں ہیں، ان میں سے سب سے برکت والی اور فضیلت والی رات شب قدر ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن کریم میں ایک سورت بھی آئی ہے جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ تمام راتوں میں سے کوئی رات بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی زیادہ فضیلت اور برکت والی رات ہے، اگر کوئی شخص اس رات کو حاصل کر لے، یعنی وہ یہ رات عبادات اور ذکر اذکار میں گزار دے، تو اس شخص کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے اس نے 1000 سال اللہ کے لیے عبادات اور ذکر اذکار میں گزار دیے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب لوگ اس رات کو حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوستو، آپ نے اب تک شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو جان لیا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اس رات کو کیا عبادات کریں۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا شب قدر کے لیے کوئی خاص قسم کی عبادت کرنا حدیث یا قرآن میں آیا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کے اعمال کے بارے میں کوئی مخصوص طریقے سے عبادت کرنا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی نوافل کی کوئی خاص تعداد یا خاص طریقے کے ساتھ ادا کرنا حدیث یا قرآن سے ثابت ہے، بلکہ انفرادی طور پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات کو عبادت، ذکر اور نوافل ادا کرے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو ان تمام نوافل، ذکر، اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کا اس شخص کو بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے اس نے 1000 سال ان نوافل اور ذکر اذکار کی پابندی کی ہے۔ اس کے علاوہ البتہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ چونکہ یہ رات بہت زیادہ خاص رات ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اس رات کو وہ عبادت کرے جس کی زیادہ تر تاکید حدیث میں آئی ہوئی ہے۔ تو ذکر و اذکار کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے نمبر درود شریف کا آتا ہے، کیونکہ ہر دعا اور ہر ذکر کی شروعات ہم درود شریف سے کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ رمضان کی طاق راتوں میں عشاء کی نماز پڑھے، تراویح کی نماز پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھے، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر ہی درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ بہت ساری دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد کیونکہ آپ نے روزہ بھی رکھا تھا سارا دن اور عبادات بھی کیے، تو آپ کم از کم 1-2-3 گھنٹے ریسٹ کریں تاکہ آپ تہجد کے لیے تر و تازہ اٹھے۔ چونکہ یہ 5 راتوں کا سوال ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان راتوں میں آپ کم سے کم سوئیں اور زیادہ سے زیادہ آپ عبادات کریں۔
2-3 گھنٹے سونے کے بعد جب آپ اٹھے تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرے، وضو کی دعا پڑھے اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھے۔ تہجد کی نماز اگر آپ نے 2 نفل پڑھنی ہے تو بھی کافی ہے، اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو بھی کافی ہے۔ یہ ایسا ہوا جیسے آپ نے ہزاروں سال تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھے۔ شکرانہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرے دعا میں کہ اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، تیرا بہت زیادہ شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت زیادہ عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگے دعا میں، یعنی صلاۃ توبہ جب اس کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کم از کم 100 دفعہ پڑھے اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگ کے اللہ جو گناہ میں نے ظاہری کیے ہوں، جو پوشیدہ ہو، اور میرے سارے وہ گناہ یا اللہ جو تیرے علم میں ہو، ہم گناہ گار خطا کار ہیں، ہمیں بخش دے۔ صلاۃ توبہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ جب استغفر اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس ذکر کو بھی آپ شامل کریں۔ کم از کم اسے آپ 100 دفعہ پڑھے یا اتنا پڑھے جتنی آپ کی طاقت ہو، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اپنے تمام گناہوں کی۔ صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس دوران جائے نماز پر ہی بیٹھے ہیں، یعنی تہجد کی نماز سے لے کر ابھی تک آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پوری ہونے کے بعد آپ تھوڑا سا ذکر کریں۔ ذکر میں آپ پڑھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ذکر حدیث میں آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو وہ یہ ذکر ضرور کرتے تھے۔ ضروری نہیں ہے آپ یہی ذکر کریں، جو ذکر آپ کو آتا ہے یا جو ذکر کے آپ عادی ہیں آپ ہر نماز کے بعد اس ذکر کو کریں، اور 2 رکعت تہجد کے اور 2 رکعت صلاۃ الشکر، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کے لازمی پڑھے اور اس کے بعد آپ ذکر کریں۔ مقصد میرا سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ جہاں نماز پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں اور بہت زیادہ ذکر کر سکیں۔ صلاۃ حاجت کی نماز کے بعد جب آپ ذکر کریں تو دعاؤں میں یہ چیز ضرور مانگے اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ایمان کے ساتھ خاتمہ مانگتی ہوں، اور ہماری زندگیوں کو ایسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے اپنے بندے کو۔ اے اللہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہ رکھ، ہم پر اپنے نظر کرم کو یا اللہ ہمیشہ رکھ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی یا اللہ ہم پر خاص رحم کر۔ اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کے لیے خاص دعا کرے، کیونکہ ماں باپ کے لیے دعا مانگنا قرآن سے ثابت ہے، اور جو دعائیں آپ نے مانگنی ہے وہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، کیونکہ یہی رات ہے قبولیت کی۔ اور یہ ایسا ہوا جیسے آپ نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی، ہزاروں سال یہ نوافل ادا کیے۔ اس کے علاوہ آپ سورہ ملک اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو سورہ ملک ضرور پڑھے، کیونکہ سورہ ملک کے بارے میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی، حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ سورت قبر کا نور ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں، تو اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے ہزاروں سال سورہ ملک کی تلاوت رات کو کی۔ میں آپ کو یہ ساری وظائف ریمائنڈ کرا رہی ہوں، اس کے علاوہ جو ذکر آپ کو آتا ہے وہ بھی آپ ضرور کریں۔ آپ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو ضرور پڑھیں، اس کے بارے میں متعدد بہت زیادہ حدیث موجود ہے۔ اگر اس کی جو اہمیت اور جو فضیلت ہے وہ میں بیان کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ بھی پڑھیں گے تو اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے ہزاروں سال اس کی تلاوت کی ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن جس کا نام تھا سیدنا ام ہانی، وہ عمر رسیدہ تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جو میں کر لوں، جو میرے لیے کفایت کرے۔ تو انہوں نے اتنا زبردست وظیفہ لیا، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب کا پتہ چل جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے 100 غلام آزاد کیے۔ اس کے علاوہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو تو تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بیچنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے یہ وظیفہ ثواب سے اسے بھر دے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ اس ذکر کو بھی 100 دفعہ لازمی پڑھیں۔ شب قدر کا جو وقت ہے وہ مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر صبح صادق ہونے سے پہلے یعنی صبح کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ان وظائف کو ایسے ترتیب دے کہ آپ وظیفے بھی زیادہ کر سکیں اور ریسٹ بھی کر سکیں، اور اس کے علاوہ آپ نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کر سکیں۔ کوشش کریں جس طرح میں نے ابھی تک آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں، اور اگر آپ کو وقت ملے تو صلاۃ تسبیح کی نماز ضرور پڑھیں۔ صلاۃ تسبیح کی نماز کا بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ نماز تھوڑا وقت لیتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں اگر آپ اس نماز کو شب قدر کی رات میں پڑھ لیں گے تو یہ اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے ہزاروں سال صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھی ہے۔ ایک اور بہت ہی اچھا وظیفہ ہے، اس کا نام ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس ذکر کو بھی آپ ضرور پڑھیں۔ یہ تمام وظیفے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ خود ہی ترتیب دے سکتے ہیں، کیونکہ افطاری سے لے کر صبح سحری تک کا ٹائم آپ کے پاس ہے، یعنی صبح کی اذان سے پہلے پہلے آپ نے ان وظیفوں کو ایسے ترتیب دے کہ آپ ریسٹ بھی کر سکے اور اس کے علاوہ یہ تمام وظیفے بھی کر سکے، اور جو وظیفے آپ کو آتے ہیں یا آپ ان کی عادی ہیں آپ وہ بھی کر سکیں۔ کوشش کریں، تھوڑا سا وقت لگے گا ان چیزوں پہ، لیکن آپ ان وظیفوں کو ضرور شامل کریں کیونکہ یہ 5 راتوں کی بات ہے اور ساری زندگی کی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ اب تک جتنے ذکر بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں بارہا بار آیا ہے، تو اگر میں ہر حدیث کو ادھر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو یہ تمام وظائف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ریمائنڈ کروں کہ آپ اپنے وظیفوں کے ساتھ ان وظائف کو بھی شامل کر سکیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر سکیں۔ 2 اور وظیفے ہیں میرے ذہن میں، ایک یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس کو بھی شامل رکھیں۔ کم از کم 10 دفعہ بھی آپ پڑھیں گے، 100 دفعہ بھی پڑھیں گے، 50 دفعہ بھی، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کو پڑھیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو اجر و ثواب 1000 سالوں کے برابر ملے۔ اور ایک اور وظیفہ ہے اس کے علاوہ، تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی 50 دفعہ، 20 دفعہ یا 100 دفعہ ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ فاتحہ کم از کم 7 دفعہ پڑھے، سورۃ یاسین 1 دفعہ پڑھے، سورہ رحمان 1 دفعہ پڑھے، سورہ ملک 1 دفعہ پڑھے، سورہ مزمل 1 دفعہ پڑھے، اور چاروں کل جو ہے نا اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں۔ باقی ہر انسان، ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔